السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایسے علاقے کی خبر سے جہاں عید کی خوشیاں نہیں بلکہ ایک زوردار دھماکے نے پورا علاقہ سوگ میں ڈبا دیا۔ جن گھروں پر جہاز آفت بن کر گرا وہاں کے مکین عید کے روز بے گھر ہو گئے ہیں۔ نقصانات کے تخمینے کے لیے پی آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے آج صبح جائے حادثہ کا معائنہ کیا، جبکہ فرانسیسی ٹیم کل صبح پاکستان پہنچے گی۔ پائلٹس کی بین الاقوامی تنظیم آئی فیلفا نے کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات میں شریک ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ تنظیم کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور کو لکھے گئے خط کے مطابق تنظیم کے تربیت کردہ تحقیقات کاروں کو طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں ہمیشہ مددگار رہے ہیں۔ سری لنکا میں حال ہی میں ہونے والے حادثے کی تحقیقات میں آئی فیلفا کے مقرر کردہ تحقیقاتی ماہر شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے ماہر شرکت کے لیے کراچی کی تحقیقات کو صحیح سمت میں لانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نون لیگی رہنما سردار ایاز صادق نے کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے پائلٹ سجاد گل کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے نیب کے رول پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کیا کہا، سدرا غیاث کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں شہید پائلٹ سجاد گل کے گھر گئے۔ اہل خانہ سے سجاد گل کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ایاز صادق سجاد گل کے گھر سے باہر آئے تو میڈیا سے ملکی سیاسی صورتحال پر کھل کر بات کی اور نیب کے ادارے کو ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ اپوزیشن کے ممبران کو پکڑ کے پہلے اندر نیب کسٹڈی میں اور پھر جیل میں بھیجنا انویسٹیگیشن سٹیج پہ، یہ نہ صرف غیر مناسب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتی لوگ کچھ ان سے نالا ہوں، ان کی پرفارمنس سے، ان کے جھوٹ سے، ان کے یو ٹرن سے، اور وہ سوچ رہے ہوں کہ پی ٹی آئی میں نہیں رہنا، شاید ان کی کم بختی شاید آ جائے۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ اگر حکومت 18ویں ترمیم میں رد و بدل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ کیمرامین خرم فیاض کے ساتھ سدرا غیاث، سما، لاہور۔ اور سوال یہ کہ طیارہ کیسے گرا، غلطی کس کی تھی، سیاسی دکانیں چمکنے لگیں۔ گورنر سندھ کے سندھ میں ڈی این اے سہولت نہ ہونے کے بیان پر سندھ سرکار کے ترجمان مرتضی وہاب سیخ پا ہو گئے۔ کہنے لگے کراچی یونیورسٹی میں ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے ایئرپورٹ کے اطراف عمارتیں ہونے پر ایس بی سی اے کو تحقیقات میں شامل کرنے کے بیان کا بھی جواب دیا۔ سیاسی گولہ باری آپ کو دکھاتے ہیں۔ سندھ میں بھی فیسلٹی ڈی این اے کی ہونی چاہیے، مجھے علم نہیں کہ اب تک کیوں سندھ اسی سے محروم ہے۔ غلط، کراچی یونیورسٹی میں لیبارٹری ہے، وہاں ڈی این اے ہوتا ہے۔ لاہور سے جو ٹیم آئی ہے میں اس کے نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں، ان کو ہم نے ہواری ٹاورز میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ وہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں اپنے ڈی این اے کا جو معاملات ہیں انہیں دیکھ بھی رہے ہیں، رپورٹس ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے ٹیم نہیں منگوائی تھی، انہوں نے خود اگر بلوانے کی کوشش کی ہو تو الگ بات ہے، بٹ کراچی یونیورسٹی کی ٹیم پرفیکٹلی کمپیٹنٹ ہے، تمام اکوپمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس میں ایس بی سی اے کو بھی شامل، جو بھی ادارے جنہوں نے اس کی بلڈنگوں کی اجازت دی ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کیس کو وزیر اعظم سے ہم بھرپور گزارش کریں گے کہ اس کیس کو ایف آئی اے کے بھی حوالے کیا جائے۔ گورنر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بلڈنگ بھی سول ایویشن اتھارٹی کے اپروول کے بغیر بن نہیں سکتی۔ سول ایویشن اتھارٹی وفاق کا ادارہ ہے۔ حکومت سندھ کے نمائندوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے جو وہ مدد کر سکتے ہیں وفاق کی فوری طور سے کریں، جو پی آئی اے کی امداد وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ان حالات میں، ان واقعات میں بھی منفی سیاست کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ قوم کیا دیکھے گی، کیا سوچے گی کہ اس ٹائم پر گورنر صاحب یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ارطغرل غازی کی۔ پاکستان کے قومی ٹی وی چینل پر ترک ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہوا تو شوبز انڈسٹری کے ستاروں نے ناگواری کا اظہار کر دیا۔ فلم سٹار شان اور ریما سمیت کئی اداکاروں نے غیر ملکی مواد کو انڈسٹری کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اداکاروں کا کہنا ہے کہ باہر کا مواد دکھانے سے پاکستان شوبز انڈسٹری کو نقصان ہوگا۔ اور کیا ایک ڈرامہ پوری پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار یاسر حسین صاحب۔ یاسر بتائیے گا، ارطغرل پاکستان ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے، لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ ارطغرل جو ہے وہ وہاں کے نیشنل ٹی وی پہ چلا ہے اور انہوں نے ہی بنایا، یعنی کہ انہی کی پروڈکشن ہے، تو اگر اسے ہم اپنے نیشنل ٹی وی پہ چلائیں گے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے پہلے ڈرامے بناتے تھے
اور وہ انڈیا میں بھی دیکھے جاتے تھے اور باقی دنیا میں بھی دیکھے جاتے تھے. تو ہم آج بھی ویسا کانٹینٹ بنانے کی قوت رکھتے ہیں. ہمیں وہی کانٹینٹ بنانا چاہیے. تو یاسر آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی پر یہ ڈرامہ نہیں چلنا چاہیے، مگر آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اس سے پاکستانی انڈسٹری یا ورکرز کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی وی پہ ایک 500 قسطیں چلیں گی 2 سال 8 سے لے کے 9 بجے تک، اور اس سے پہلے 2 سال اسی 8 سے 9 کے سلاٹ میں مختلف قسم کے ڈرامے جو پی ٹی وی خود بناتا رہا ہے اور اس میں پاکستانی ایکٹرز اور پاکستانی ٹیکنیشینز کام کرتے رہے ہیں، تو اب جب 2 سال تک آپ ٹرکش کانٹینٹ چلائیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ انہیں کون کام دے گا؟ پہلے ہی پروڈکشنز بہت کم ہو گئی ہیں، کوارنٹین میں ہیں ہم سب لوگ. تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو کام کون دے گا؟ ان کی جابز کی سیکیورٹی کہاں ہے؟ تو یاسر ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایرتورل کی طرح کی تاریخ پر مبنی سیریز اب تک نہیں بنا سکے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی، اور اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا سرکاری ٹی وی اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے اتنے بڑے بجٹس نہیں ہیں. ہم ساس بہو والا ڈرامہ اگر 20 لاکھ روپے کی ایک قسط بناتے ہیں تو 20 لاکھ روپے کے تو ارطغرل نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ ہمارا نیشنل ٹی وی ہی بنا سکتا ہے. اسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ نہیں بنا رہا اور وہ خرید رہا ہے باہر کا کانٹینٹ. میرا سوال صرف یہ ہے، خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوکل انڈسٹریز کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے اور ان کو اوپر لائیں گے، اور ہم لوکل انڈسٹری کو ہی تباہ کر رہے ہیں. ہم تو باہر سے کانٹینٹ خرید رہے ہیں. وہ اسلامی کانٹینٹ ہے، بہت اچھا ہے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ کانٹینٹ خود بھی بنانا چاہیے. اور کانٹینٹ کریٹ کرنا ایکٹر کا کام نہیں ہے، کانٹینٹ کریٹ کرنا کریٹرز کا کام ہے. ٹھیک ہے یاسر بھیا، شکریہ. اس موضوع پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. غیر ملکی ڈرامے کیا پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے خطرہ ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈائریکٹر ندیم بیگ صاحب. ندیم صاحب، کیا ایرتورل کی طرح کے ڈرامے پاکستان نہیں بنا سکتا؟ کہ ہمارے پاس قومی ہیروز کی کمی ہے آپ کے خیال میں؟ خیال ہے کہ اب جس طرح کا ڈرامہ اور پروڈکشن ویلیو آپ لوگ دیکھتے ہیں، ٹرکش ٹی وی ہے یا امریکن ہے یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو انڈسٹری ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. جو پیریڈ ڈرامہ بنتا ہے اس کو اب لوگ آخری چٹان پی ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، تو اس میں اب آپ کے پاس کوئی اتنا ریفرنس نہیں تھا. کوئی اور ڈرامہ انڈسٹری آپ اس وقت دیکھتے نہیں تھے، آپ صرف پی ٹی وی دیکھتے تھے. کانٹینٹ کے حساب سے وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا، لیکن اب پروڈکشن کوالٹیز بہت چینج ہو گئی ہیں، ٹیکنیک بہت چینج ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل بن سکتی ہیں چیزیں، لیکن ایسی چیزوں کو بنانے کے لیے آئی تھنک اسٹیٹ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور ارطغرل کی پروڈکشن میں ان کی اسٹیٹ کا ہاتھ بھی ہے بہت بڑا. تو ندیم صاحب، ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری مقابلے کی فضا سے کیا خوفزدہ ہو رہی ہے؟ اس مطابق آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی انڈسٹری بالکل بھی مقابلے کی فضا سے خوفزدہ نہیں ہے. ہم وہی انڈسٹری ہیں جو ڈرامے بھی بناتے ہیں، فلمیں بھی بناتے ہیں. انڈین فلمیں پاکستان میں لگتی ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں لگتی ہیں، لیکن ہم اپنی فلمیں بھی بناتے ہیں اور لوگ وہ بھی دیکھنے آتے ہیں. اوپن جس کو کہتے ہیں نا، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے سنیما میں، جس میں آپ زبردستی کسی کو نہیں کچھ دکھا سکتے. لوگ ٹکٹ خرچ کر کے سنیما میں آتے ہیں. سو اگر سنیما میں یہ کیا جا سکتا ہے تو ٹی وی پہ بھی ہم نے پچھلے 50-60 سالوں سے جو 50 سالوں سے جو ڈرامہ بنایا ہے وہ لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری انڈسٹری جس طرح کا بھی کام کرتی ہو، ہم شاید اتنی بڑی پروڈکشن نہیں کر سکتے، لیکن ہم مقابلے کی فضا سے خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ وی وانٹ ٹو کمپیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو پروڈیوس سم تھنگ مور سبسٹینشیل. ٹھیک ہے، وسائل کی کمی آپ سمجھتے ہیں. بے شکر ندیم بیگ صاحب، اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف گلوکار اور اداکار علی ظفر بھی موجود ہیں. ان کی جانب چلتے ہیں. تو علی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ترک ڈرامہ ایرتورل کے پاکستان میں خوب چرچے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ ٹرکش ڈرامے کی بات ہے تو میرا پرسنلی خیال یہ ہے، میرا ہمیشہ باعث ہوتا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، کہ ان عوام کا دل کس چیز کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عوام کو ایک چیز پسند آ رہی ہے اور اس کی ہیروز پسند آ رہے ہیں، اس کی کاسٹ جو بھی اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں،
تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح کے اسپیشلی اس طرح کے ٹائمز میں اگر کوئی چیز ان کو محظوظ کر رہی ہے, میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتا ہوں, اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ اونڈ چینل یعنی کہ پی ٹی وی, اس کو کیا فارن کانٹینٹ چلانا چاہیے؟ اب یہ سوال تو آپ لوگوں کو رکھنا پڑے گا کہ دنیا میں کیا اسٹیٹ اونڈ چینلز فارن کانٹینٹ چلاتے ہیں یا ان کو چلانا چاہیے, یہ میں ایکسپرٹس پہ چھوڑتا ہوں. بالکل اہم نقطہ علی جو آپ اٹھا بھی رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی وی پر ایرتورل نشر کرنے سے ہماری جو مقامی انڈسٹری ہے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اس طرح کا ڈرامہ بنانے کے لیے پی ٹی وی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کے مطابق؟ میری یہ دعا رہے گی اور میری یہ خواہش رہے گی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس سطح پہ لا سکیں, ہماری ٹی وی انڈسٹری, ہمارا ریڈیو, ہمارا پی ٹی وی اسٹیٹ چینل, جہاں ہم بھی ایک دن اس لیول کے ڈراماز پروڈیوس کر سکیں. جب تک نہیں وہ ہو سکتا, صرف تب تک کے لیے اگر یہ بوروڈ کانٹینٹ, اس کو میں بوروڈ کا ٹرم یوز کروں گا, بوروڈ کانٹینٹ اگر استعمال کر کے ہم اس چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اگر اس میں مدد کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کمپلیٹلی اس پہ ڈپینڈنٹ رہیں گے فار ایور, وہ ٹھیک نہیں. تو علی آپ کے خیال میں ہمیں اس طرح کا معیاری کانٹینٹ تیار کرنے کے لیے کن مراحل پر توجہ دینا ہوگی اور کیا بہتری کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں؟ فلم میکرز, اکیڈمیز جہاں پہ لوگ ٹرین ہو رہے ہوں, وہاں پہ جب وہ لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں کیمرہ ورک, ڈائریکشن, اسکرین پلے, ڈائلاگ, تو پھر وہ اس لیول کا پروفیشنل کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس وقت صرف ہو رہا ہے پرسنل گٹس کے اوپر کہ جو جس ٹیلنٹ سے اتنا پیدا ہو گیا, اگر پرسنل گٹس پہ کسی نے کچھ کر لیا تو بڑی اچھی بات. ایک سسٹمائز طریقے سے تو نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نے پروڈیوس کرنا ہے اس لیول کا کام, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ کے پاس وہ مینز نہیں ہے, نہ آپ اتنا بجٹ لگا سکتے ہیں, بیکاز اس طرح کے ڈرامے کی پروڈکشن میں بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے, ٹرینڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے. وہ ہو سکتے ہیں, یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں اگر ڈیٹیل ڈسکشن میں تو آپ کو ایک ایک پوائنٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سال کے اندر آپ ایگزیکٹلی کس طرح اس لیول کی پروڈکشنز, یہاں پہ بہت زیادہ پروڈکشنز روانی سے کرنا ٹھیک ہے. آپ سے ٹیلنٹ پاکستان میں بہت موجود ہے لیکن وسائل کی کمی ہے. بے شکریہ اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو سوال یہ کہ کیا پاکستانی شوبز انڈسٹری کے لیے غیر ملکی ڈرامہ خطرہ ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوکارہ حدیقہ کیانی صاحبہ. حدیقہ آپ سے جاننا چاہیں گے, غیر ملکی ڈراموں سے پاکستانی اداکاروں کو آپ سمجھتی ہیں پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری اپنی ہارٹ فیلنگز جو ٹرکی کے ساتھ ہیں وہ بہت اس طرح سے ہیں کہ میری جو والدہ ہیں ان کے 4 فادرز ازمیر سے تعلق تھا ان کا, تو میں تو بچپن سے ٹرکی کے بارے میں بہت کچھ سنتی آئی ہوں. اور جب میں نے بچپن میں ٹرکی کو وزٹ بھی کیا تو مجھے لگا کہ جیسے میرا دوسرا گھر ہے. اور میں کچھ سال پہلے بھی گئی تو میری ہمیشہ سے اس جگہ کے ساتھ ایک خاص فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی انڈسٹری کو ٹرکش ڈراما سے بالکل انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی آرٹسٹ کو, ایکٹرز کو بالکل انسیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو اگر آپ پازیٹیو طریقے سے دیکھیں تو اس کا یہ بھی حل یا یہ بھی ایک رخ ہے کہ آج پاکستان میں ٹرکش پلیز چل رہے ہیں, کل کو ٹرکی میں پاکستانی پلیز بھی چلیں گے اور وہ ٹرکش میں ڈب ہو کے چلیں گے. تو ہمارے آرٹسٹ کے لیے اور ان کے آرٹسٹ کے لیے ایک آرٹسٹک ایکسپینشن ہے جو ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو اینگل میں دیکھیں گے تو اس کی بہت ہی خوش آئند جو ہیں وہ رزلٹس آپ کو نظر آئیں گے, اور انسیکیورٹی کا بالکل کوئی جو ہے نا وہ مارجن نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ اسٹیپ. چیلنج ضرور ہے لیکن پاکستان کو اس سے بہت زیادہ پازیٹیولی ہی لینا چاہیے. بے شکریہ حدیقہ کیانی صاحبہ, اس معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھیں. تو ناقدین ترک ڈرامے کو پاکستانی ثقافت پر حملہ قرار دے رہے ہیں, لیکن ایرتورل کے سارے ہی اہم کردار پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانیوں سے چاہت کا اظہار اور پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو عید سے جڑی خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے کہ کے الیکٹرک نے صاف کہہ دیا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھنے اور ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونے کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا سکتی ہے. بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں ٹرپنگ کا بھی امکان ہے. اشرف خان کی رپورٹ. کراچی والوں صبر کرنا پڑے گا. شدید گرمی میں بند پنکھوں کو تکنا پڑے گا کیونکہ کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی ٹھان لی ہے.
ट्वीट में साफ पैगाम दिया है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से बिजली की बंदिश हो सकती है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने ईद के दौरान बिजली की बंदिश की तरदीद की। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो बिजली की तकलीफ भी बढ़ती है, और वो इलाके जिनमें बिजली चोरी ज्यादा होती है वहाँ के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुंडों की वजह से डैमेज हो जाता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है। इन इलाकों में ट्रिपिंग हो सकती है और हमारी टीम अवेलेबल है इसको रिपेयर करने के लिए। मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने साथ ही ये भी कह दिया कि बिजली चोरी करने वाले इलाकों में ट्रिपिंग हो सकती है। अशरफ खान, समा, कराची। फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज गर्मी का पारा हाई है। शहरियों ने गर्मी का जोर तोड़ने के लिए नहर का रुख कर लिया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया यूसुफ। बच्चा पार्टी की तो झूले झूल कर ही होती है, लेकिन इस बार पार्क जाना दूर, गली महल्लों में भी कोई झूले वाला नहीं आया। नन्ही दुनिया अफसुर्दा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, ईदी कहाँ खर्च करें। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बायस बड़ों के साथ साथ नन्ही दुनिया भी अफसुर्दा। ईद पर जेब तो गर्म मगर न कोई सैर सपाटा न झूले। वबाई सूरत हाल ने बच्चा पार्टी की खुशी का मजा भी किरकिरा कर दिया। ईदी बजट कहाँ खर्च करें, बंद पार्कों और गायब झूलों ने मासूमों को मुश्किल में डाल दिया। मेरे पापा ने 1000 रुपया मुझे ईदी दी है, मैं झूले वालों को इंतजार कर रही हूँ, झूले वाले अभी तक नहीं आए। हर ईद पे आते थे मगर आज नहीं आए। मेरी अम्मी ने मुझे 1000 रुपया ईदी दी है। हर साल हम पार्क में जाते थे, पार्क बंद है। हर ईद पे झूले वाले आते थे गलियों मोहल्लों में, इस बार वो भी नहीं आए। हमारी ईद खाना खा के और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के गुजरी है। बच्चे तो बच्चे, इनके वालिदैन भी परेशान हैं कि लाडलों को कहाँ लेकर जाएं। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह मार्केट्स के लिए उन्होंने औकात कार मुकर्रर किए थे, अगर वो इसी तरीके से पार्कों के लिए भी कोई SOP निकालते या कुछ करते तो हम लोग अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते। कोरोना से बचाव के लिए तफरीही मकामात को बंद करना वक्त की जरूरत सही, लेकिन छोटी दुनिया को बड़ों की मजबूरियाँ इतनी आसानी से हज़म नहीं हो रही। कैमरामैन रोबन के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। गुजरावाला के बच्चे ईद का दूसरा दिन भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने ईद पर बच्चों की मखसूस सरगर्मियों को किसी हद तक कम कर दिया। जंग में घरों तक महदूद बच्चे इस मौके का फायदा उठाते हुए पसंदीदा खानों की फरमाइश करने लगे। अब बड़ों का तो काम सिर्फ ईद ही देना होता है, लेकिन उनके जो फरमाइशी खाने हैं वो तो हम उनको दे ही रहे हैं। हम तो उनकी खिदमत ही कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ हमें पूरी कौम को एक मैसेज भी देना चाहिए कि ये वक्त महफूज रहने का वक्त है, घर में रहने का वक्त है। बच्चों ने ईद सादगी से मनाने की वजह बता दी। हमने अपने फरमाइशी खाने बनवाए हैं और ईद तो वैसे सादगी से गुजर रही है, क्योंकि भाई कोरोना वायरस है, हम बाहर जा नहीं सकते। अब क्योंकि कोरोना वायरस है तो हमें घर पे ईद मनानी पड़ रही है, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए ही है। अगले साल इंशाल्लाह हम अपने नेबर्स के साथ ईद मनाएंगे। मजेदार खानों पर हाथ साफ करने के बाद बच्चे घर में ही खेल कूद में मसरूफ हैं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सियाहों की जन्नत कहलाई जाने वाली वादी सुआद के दिल फरेब मनाजिर इस साल ईद पर सयाहों को खुशामदीद नहीं कह सकेंगे। इसकी वजह क्या है, जान लेते हैं सैयद शहाबुद्दीन से। बहार ने सरसब्ज पौधों और फूलों को लहलहाने का भरपूर मौका दिया, मगर लॉकडाउन ने उन पर उदासी की चादर डाल दी। भीनी भीनी खुशबू भी खरीदारों को अपनी तरफ न खींच सकी। नर्सरी के मालिक अली की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। हर साल लाखों रुपए मालियत के पौधे और फूल बेचने वाली भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। नर्सरियों में खुशनुमा और रंग बिरंगे फूलों की बहार है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बाइस माहौल में जो खिजा उमड़ आई है, यहाँ का रुख कोई नहीं करता। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। मुल्तान के कदीमी बाजार हुसैन आगाही में वाक़ मुगलिया दौर की खूबसूरत मस्जिद फुलहट, जहाँ आज भी खुशबुओं का बसेरा रहता है। इस कदीम मस्जिद की ज़ियारत करवा रहे हैं आसिफ बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। ना कोई फूल ना ही इत्र, लेकिन फिर भी फूलों की खुशबू से महकती यह है मुल्तान के इलाके हुसैना गाई में वाक़ मुगलिया दौर की कदीम मस्जिद फूलहट। खुशबू कहाँ से आती है ये भी राज है, लेकिन लोगों का मानना है मस्जिद की जगह पर किसी जमाने में फूलों की दुकानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से खुशबू का बसेरा है।
پھولوں کی تو خوشبو ہوتی ہے، پھر جو لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کی طرز تعمیر کو دیکھتے ہیں تو بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازوں پر دیدہ زیب کندہ کاری، دیواروں پر سنہری حروف میں لکھی قرآنی آیات، سرخ سبز جامنی شیشوں کی مینا کاری اس قدر دلکش ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت ہی قدیمی مسجد ہے، پاکستان بننے سے پہلے یہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس کی تاریخ اصل میں تو نہیں ملتی، ویسے جو ظاہراً تاریخ بتائی گئی ہے وہ 1399 میں پرانی قدیمی تاریخ ہے۔ یہ فن تعمیر کا شاہکار اس مسجد کی خوشبو سے سانسیں مہکانے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ کیمرامین اکمل کھوکر کے ساتھ آصف بلوچ، سما، ملتان۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔